بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کی شرح کے دوران باب نمبر 66 کے جس کا عنوان قائم فرمایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب لا یؤذی جارہ، یعنی انسان کے لیے کسی صورت یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی پڑوسی کو اذیت پہنچایا کرے، اسے ستایا کرے۔ اور اس باب میں ناظرین کرام اس سے قبل جو کچھ ہم پڑھ چکے تھے، اس کے بعد آج آگے یہ ہمارے سامنے حدیث نمبر 121 ہے کہ جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، یعنی اگر کوئی انسان اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے اور ستایا کرتا ہے، اور اس کی طرف سے یہ جو اذیتوں کے اور شرارتوں کے سلسلے ہیں، ان کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہو، تو اب اس انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اس قدر عظیم جرم میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید، یعنی یہ اس قدر بری خبر سنائی گئی ہے کہ اس قسم کا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں ناظرین کرام ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر وہ گناہ کہ جس کے مرتکب انسان کو یہ خبر دی گئی ہو کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جس گناہ کا وہ مرتکب ہے وہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً وہ گناہ عظیم ہوگا، اور وہ کوئی بہت ہی سنگین قسم کا جرم ہوگا کہ جس کا وہ مرتکب ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے یہ خبر دی گئی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس قسم کا انسان کہ جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو اور اس کی شرارتوں سے اور اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، تو جب اسے بھی یہی خبر دی گئی ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس سے یہی بات واضح و ثابت ہو گئی کہ یہ انسان یہ بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور ناظرین کرام یہاں یہ تذکرہ بھی مناسب رہے گا کہ ایسی تمام احادیث کہ جن میں اس قسم کی وعید سنائی گئی ہے کہ فلاں انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا یہ کہ فلاں گناہ کا مرتکب جو کوئی شخص ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ جس طرح یہاں بھی یہی خبر سنائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ شخص کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس قسم کی تمام احادیث کے بارے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان اگر اس جرم کو کہ جس میں وہ مبتلا ہے، کہ مثلا یہاں فرمائے کہ جو پڑوسی کو ستاتا ہو، اگر وہ اپنے اس گناہ کو اور اس جرم کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، اور اس میں اپنے لیے کسی قسم کی کوئی برائی وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی میں برا کام کر رہا ہوں،
تب اس کے لیے یہ وعید ہوگی کہ وہ جنت میں کبھی داخل ہونے والا نہیں ہے اگر وہ اس گناہ کو اور اس برائی کو جائز سمجھتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسے جائز نہیں سمجھتا اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا نہیں کر رہا، میں بہت برا کر رہا ہوں، لیکن اس اقرار کے باوجود وہ اس برائی میں مبتلا ہے، تو چونکہ کم از کم وہ اقرار تو کر رہا ہے کہ اقراری مجرم جو کوئی ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اور اپنے قصور کا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، تو اس کے لیے سزا ہلکی ہوا کرتی ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں ہے کہ اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا، تو اب یہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم نہیں رہے گا، بلکہ اس حدیث کا مقصد پھر یہ ہوگا کہ وہ ابتداء میں جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جب تمام اہل ایمان کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا اور منادی کی جائے گی کہ تمام اہل جنت چلے آئیں، تو اس موقع پر یعنی ابتداء میں وہ سبھی اہل ایمان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ بعد میں کبھی کہ جب اللہ کو اس کے لیے یہ بات منظور ہوگی تب اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ مراد ہے اس قسم کی وعیدوں سے۔ الغرض جو بھی صورتحال ہو اور اس شخص کی جو بھی کیفیت ہو کہ وہ جائز سمجھتا ہے یا ناجائز سمجھتا ہے، لیکن بہرحال مقصد یہی ہے کہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور بہت ہی بڑی برائی ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کو ستایا کرے اور پریشان کیا کرے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہمارے سامنے باب نمبر ہے 67 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة، یعنی اگر کسی عورت نے اپنی پڑوسن کو کوئی کھانا بھیجا ہے اور وہ کھانا بہت ہی معمولی ہے کہ وہ فرض کیجئے کہ بکری کا ایک کھر ہے، لیکن اس کے باوجود جس کسی کو یہ کھانا اس نے بھیجا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے بھیجے گئے اس ہدیے کو اور اس کھانے کو حقیر نہ سمجھے اور اسے معمولی نہ سمجھے۔ یہاں ہمارے سامنے ناظرین حدیث نمبر ہے 122، فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے عن عمرو بن معاذ الاشہلی عن جدته انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق۔ یہ عمرو ابن معاذ الاشہلی فرماتے ہیں، عمرو بن معاذ الاشہلی یعنی مدینہ منورہ میں اس زمانے میں ایک خاندان تھا، بہت ہی معروف خاندان، کہ جس کا نام تھا خاندان بنو عبد الاشہل، اور جس کا مسکن تھا قبا نامی بستی میں۔ تو وہاں اس خاندان کی طرف نسبت کی وجہ سے انہیں الاشہلی کہا گیا، عمرو بن معاذ الاشہلی۔ اور یہاں بقول اہل علم یہ جو عمر ہیں ان کی نسبت اپنے والد کی بجائے دادا کی طرف کر دی گئی ہے براہ راست، کیونکہ اس زمانے میں اور اس معاشرے میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ بعض اوقات اختصار کے طور پر یا یہ کہ اگر کسی کا دادا بہت زیادہ مشہور و معروف قسم کا انسان ہے تو اب اس انسان کی اس کے والد کی طرف نسبت کی بجائے براہ راست والد کی بجائے دادا کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے وہ لوگ، کیونکہ دادا زیادہ مشہور قسم کا انسان تھا اگر۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے انصار مدینہ میں سے کہ جن کا نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، اور جو کہ اس خاندان بنو عبد الاشہل کے سردار تھے اور
ان کے بڑے وہ سربراہ تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، ان کی شہادت کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اہتز لموتہ عرش الرحمن، کہ ان کی وفات کی وجہ سے رحمان کا عرش بھی لرز اٹھا ہے۔ تو اس قدر جلیل القدر صحابی سعد بن معاذ، تو ان کے یہ بیٹے ہیں عمر، لیکن ان کی نسبت ان کے والد کی بجائے براہ راست دادا کی طرف کر دی گئی ہے بطور اختصار۔ تو یہ عمر ابن معاذ فرماتے ہیں اپنی دادی سے روایت کرتے ہوئے، اور ناظرین کرام ان کی جو دادی تھی، یہاں اس حدیث میں ان کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن بقول اہل علم ان کا نام تھا حوا بنت یزید۔ تو یہ دادی یوں کہتی ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یا نساء المؤمنات، اے ایمان والی عورتوں، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق، تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کی طرف سے بھیجے گئے کھانے کو حقیر نہ سمجھا کرے، اگرچہ وہ کھانا جو بھیجا گیا ہے اس پڑوسن کی طرف سے وہ بکری کا ایک پایا ہو اور وہ بھی جلا ہوا ہو۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ بہت ہی معمولی سی چیز ہے کہ بکری کا ایک پاؤں، پھر مزید یہ کہ وہ جلا ہوا بھی ہے، کہ جل گیا ہے پکاتے ہوئے، کہ اس کا جو مزہ ہے اور جو لذت ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب وہ ہدیہ بھیجا گیا ہے تو جس کسی کو بھیجا گیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ بات، اور اسے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اسے معمولی سمجھے یا حقیر سمجھے اس کو۔ اور اس کے بعد یہاں حدیث نمبر 123 فرمائے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان عورتوں، یعنی بطور تاکید دو بار دہراتے ہوئے اپنے ان کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا کہ اے مسلمان عورتوں، یعنی تاکید کے طور پر کہ اگر تم خود کو مسلمان سمجھتی ہو اے عورتوں تو پھر میری اس بات کو غور سے سنو اور اس بات کے بارے میں عمل کی فکر کرو، کوشش کرو۔ کیا ہے وہ بات اور کیا ہے وہ تعلیم؟ لا تحقرن جارة لجارتها، کہ کسی پڑوسن نے اگر اپنی کسی پڑوسن کو کوئی ہدیہ بھیجا ہے، کوئی کھانا بھیجا ہے، تو جس کی طرف بھیجا گیا ہے یہ کھانا تو وہ اسے حقیر نہ سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے۔ وَلَوْ فِرْسَنُ شَاةٍ، اگرچہ وہ محض بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو عنوان قائم فرمایا ہے کہ کوئی عورت اگر کسی پڑوسن کو کھانا بھیجے، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، تو جس کسی کو بھیجا گیا ہے تو وہ اسے حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ تو اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ دو احادیث درج فرمائی ہیں، 122 اور 123 نمبر ہے ان دونوں حدیثوں کا اس کتاب میں کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ تو ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان میں لفظ فرسن استعمال فرمایا ہے، اور پھر اس عنوان کے تحت دو احادیث ذکر فرمائی ہیں۔
ان دونوں احادیث میں سے ایک میں قراع کا لفظ استعمال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جبکہ دوسری حدیث میں فرسن کا لفظ استعمال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جیسا کہ عنوان میں بھی یہی لفظ ہے، یعنی فرسن۔ اب یہ جو فرسن ہے اور قراع ہے تو کچھ اہل علم کے بقول دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی بکری کا کھر، جبکہ دیگر متعدد اہل علم کے بقول فرسن کے معنی ہے کھر کا بھی نچلا حصہ، یا کھر جو کہ پائے کا نچلا حصہ یا اگلا حصہ ہوا کرتا ہے، یعنی قراع کے معنی ہے پایا، اور اس سے بھی کم، یعنی پورا پایا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا اگلا یا نچلا حصہ کہ جسے کھر کہا جاتا ہے۔ تو فرسن ہو یا قراع ہو کہ پورا پایا ہے، یا یہ کہ پورا پایا بھی نہیں ہے بلکہ صرف کھر ہے، تو الغرض اگرچہ وہ معمولی ہی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جس کسی کو یہ کھانا بطور ہدیہ بھیجا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور اس تعلیم کی روشنی میں اسے حقیر نہ سمجھا جائے اور اسے معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ جو ہدیہ بھیجا گیا ہے اور یہ جو کھانا بھیجا گیا ہے تو یہ حقیر ہے یا معمولی ہے یا قیمتی ہے، تو ہمیں یہ انداز فکر اپنانا چاہیے کہ اس ہدیے کو ہم نہ دیکھا کریں، بلکہ جو بات دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اس جذبے کو دیکھا جائے اور اس احساس کو دیکھا جائے کہ جس احساس کی وجہ سے اور جس قیمتی ترین جذبے کی بنا پر ہمارے پڑوسی نے ہمیں وہ چیز بھیجی ہے، کہ اصل قدر و قیمت اس چیز کی ہے کہ اس نے ہمارا خیال رکھا، اور یہ کہ اس نے ہمیں یاد رکھا کہ اس نے ہمیں کھانا تو بھیجا ہے وہ جیسا بھی ہے، لیکن اصل جو چیز قابل قدر ہے وہ اس کا یہ جذبہ ہے کہ یہ رشتہ برقرار رہے اور یہ تعلق جڑا ہی رہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جسے دیکھنے کی اور جس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام کچھ اور بھی باتیں ایسی ہیں کہ جو قابل ذکر ہیں کہ جن میں ہمارے لیے بڑی ہی قیمتی تعلیم پوشیدہ ہے ان دونوں احادیث میں، اور یہ کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس بارے میں مزید گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔